الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا تو اس کی زندگی کے مختلف مراحل عطا کیے ہیں. جب بچہ رحم مادر سے باہر آتا ہے، اس بچے کو لوگ نوزائیدہ بچہ کہتے ہیں. ابھی نئی پیدائش ہوئی ہے، نیا بچہ ہے. پھر کچھ عمر بڑھتی ہے تو لوگ اسے بچہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. لڑکا کہتے ہیں کہ یہ لڑکپن کی زندگی ہے. عمر کچھ اور بڑھتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ نوجوان ہے، بالغ ہو چکا ہے. عمر کی اور منزلیں وہ طے کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ جوان ہو چکا ہے، عنفوان شباب میں ہے، چڑھتی جوانی ہے. اور پھر جوانی کے بعد انسان کی عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ادھیڑ عمر کا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہولت آ رہی ہے. لفظ کہولت عربی کا لفظ ہے، یعنی عمر کے جوانی سے اب ڈھلان کی طرف وہ آ رہا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ادھیڑ عمر کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھا ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان بڑھاپے کے بھی اس منزل کو پہنچ جاتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ کھوسٹ بوڑھا ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد موت کے منتظر لوگ رہتے ہیں اور خود بھی وہ موت کے انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عنایت کرے. صاحب ایمان ہے تو اچھی موت کا کی چاہت رکھتا ہے اور اچھی موت کی دعا اللہ سے کرتا ہے کہ حسن خاتمہ ہو. اور اگر ایمان سے بہراور نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، تو پھر اسے موت کس حالت میں آئے اس کی کوئی پرواہ اسے نہیں رہتی ہے. یہ میں نے انسانوں کے بارے میں بتایا کہ یہ زندگی کے مراحل ہیں. نوزائیدے سے لے کر، بچپنے سے لے کر نوجوانی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر پھر بڑھاپے کی طرف انسان مائل ہوتا ہے اور ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے. یہ مسئلہ صرف انسان ہی کا نہیں ہے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، آپ ان تمام چیزوں پر غور کریں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. ایک کسان ہے، وہ کھیت میں ہل جوتتا ہے، کھیت سے خضرو پودے گھاس وغیرہ کو اکھاڑ کے پھینکتا ہے. زمین جب ہموار ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کچھ بیج بوتا ہے یا اس زمین پر وہ پودے لگاتا ہے. بیج بوتا ہے، بیج بھی چند ایام زمین میں مٹی میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر طاقت دیتے ہیں اور ایک جان پیدا کرتے ہیں. پھر وہ بیج پھٹتا ہے اور پھر اس سے ننا منا پودا نکلتا ہے.
یہ پودا ننھی منی زندگی سے بڑھ کر ایک توانا درخت بن جاتا ہے، اور اگر درخت والا وہ پودا نہیں ہے تو فصلیں ہوتی ہیں جو لہلہاتی ہیں۔ اسی طرح جانوروں کے بچوں کو دیکھیے، گویا کہ آپ فصلوں کو دیکھیں یا آپ درختوں کو دیکھیں، جھاڑوں کو دیکھیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آپ اسے غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابتدا سے انتہا تک جانے میں کچھ مرحلے ہوتے ہیں جن کو طے کرنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچپنے ہی میں موت دے دے، کسی کو نوجوانی میں موت آ جائے، کسی کو جوانی میں موت آ جائے، اور کوئی ادھیڑ عمر میں مر جائے، اور کوئی بڑھاپے کی منزلوں کو بھی طے کر لے۔ معاملہ درختوں کا بھی ایسا ہے، بعض پودے نکلتے ہیں، اسے کوئی کاٹ لیتا ہے، یہ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور بعض پودے ایسے ہیں جو تناور درخت ہو کر اپنی عمر کی آخری منزلوں کو بھی طے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ درخت سوکھ جاتا ہے، اور پھر سوکھ جانے کے بعد لوگ اسے کاٹ کے جلاون بنا لیتے ہیں یا کسی اور کام میں اسے لے آتے ہیں۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں ہم نشیب و فراز دیکھتے ہیں، سب میں ابتدا بھی ہے اور سب میں عنفوان شباب بھی ہے، اور پھر سبوں میں بڑھاپا بھی ہے۔ بات میں انسانوں کے بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانوں کی جو زندگی کے مراحل ہیں، ایک تو پیدا ہوتا ہے وہ، پھر عمر کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے بڑھاپے تک جاتا ہے، اور نیند کی آغوش میں جا کر قبر کی کوٹھری میں جا کر وہ سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے۔ اس عمر کے مراحل میں ایک مرحلہ انتہائی اہم ہے دوستو۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو ہر مرحلہ اہم ہے، ہر مرحلہ اہم ہے، لیکن ان تمام مراحل میں میں ایک مرحلے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس مرحلے کو خاص طور سے آپ دیکھیں تو انتہائی اہم مرحلہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جوانی کی جو زندگی ہوتی ہے۔ جوانی کی عمر کیا ہے؟ اہل نفسیات، اسی طرح سائیکولوجی کے ماہرین، وہ عمر کی تعیین جو کریں وہ ان کے لیے ہے، لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے عرف میں، جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نوجوان ہے، اور تقریباً 30-35 سال 40 سال تک کی عمر میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جوان ہے۔ اگر 40 سال سے پہلے انتقال بھی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے سماج میں کہ جوانی میں انتقال کر گیا۔ حالانکہ سائیکولوجی کے ماہرین کے لحاظ سے 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے وہ ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی سے 40 سال سے پہلے ہی ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے اور انسان کہولت میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میں ماہر نفسیات کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سماج میں جو رائج ہے وہ یہی بات ہے کہ بلوغ کے بعد سے لے کر 40-41 سال تک لوگ جوان ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ جو عمر ہوتی ہے دوستو، یہ عمر انتہائی اہم ہوتی ہے، انتہائی کردار کے حامل ہونے کی عمر ہوتی ہے، اور زندگی میں کچھ کر جانے کی عمر ہوتی ہے۔ جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ قرآن کریم نے لفظ فتح، جس فتح کے معنی آتے ہیں جوان، جس کی جمع فتیانن بھی آتی ہے، فتیتن بھی آتی ہے، قرآن کریم نے متعدد جگہ استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم نے لفظ فتح بھی استعمال کیا ہے، فتح یقال لہ ابراہیم، اور یہ بھی قرآن نے استعمال کیا لفتاہ، اور اسی طرح قرآن کریم نے فتیان بھی استعمال کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ان کے سامنے 2 نوجوان آئے، قرآن کریم نے اس واقعے میں کہا کہ فتیان۔ اسی طرح سورہ کہف میں قرآن کریم نے کہا ہے فتیتن،
جس آیت کی میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، 2 دفعہ قرآن کریم نے فتیتن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. اسی طرح قرآن کریم نے فتیات کا بھی لفظ استعمال کیا ہے. یہ فتن، فتاہ، فتیان، فتیتن، فتیات، ان تمام کلمات کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم نے تقریباً 8 یا 9 جگہ ان الفاظ کو استعمال کیا. آخر یہ جوانی ہوتی کیا ہے؟ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جوانی میں انسان جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان نے ٹھانا ہو، شرط یہ ہے کہ انسان نے عزم کیا ہو، شرط یہ ہے کہ انسان نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ جوانی میں بڑھاپے والی فکر نہ رکھتا ہو. تو جوان جو کچھ سوچ لے وہ کر ڈالتا ہے. یہ جوانی جو ہوتی ہے، انسان اپنے دست و بازو پر ناز کرتا ہے، اسے اپنے علم پر فخر ہوتا ہے، اسے اپنے طاقت و قوت کا نشہ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیسی کیسی مدہوشیوں میں رہتا ہے. یہی جوانی صحیح رخ پر استعمال کیا جائے تو اللہ کے ہاں انتہائی مقبول ہے، اور اسی جوانی کو اگر آپ نے غلط راستے پر لا دیا تو اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض وہ چیز ہو جائے گی. قرآن کریم نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. وہ چند نوجوان تھے، وہ چند جوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت میں بڑھوتری عنایت فرمائی. سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، خاص طور سے جمعے کے دن، خاص طور سے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کی خاص فضیلتیں ہیں، خاص ثواب ہیں، اور خاص اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہے. ہر طالب علم کو چاہیے، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں ہر عاقل بالغ مسلمان کو چاہیے. طالب علم میں نے اس وجہ سے کہا چونکہ ہمارے سامنے جو مجمع ہے اس میں طالبان علوم نبوت کی کثرت ہے، ان کے علاوہ دیگر حضرات کم ہیں، اس لیے میں نے آپ کا نام لیا. ورنہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے. قرآن کریم نے ایک واقعے کو کولڈ کیا ہے، ایک واقعے کو بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ نوجوان تھے، وہ عہد شباب میں تھے جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ نے ان کے لیے ہدایت میں بڑھوتری عنایت فرمائی. یہ کون نوجوان تھے؟ یہ کون لوگ تھے جن کے عنفوان شباب کو، جن کی جوانی کو اور جن کے جوان ہونے کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ دوستو، اگر میں اس تفصیل میں آؤں تو بات پھر کہیں سے کہیں چلی جائے گی. میں مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک جماعت تھی جو جوانوں کی جماعت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور اکثر مفسرین نے یہی بات کہی ہے. بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے. اور اکثر کی رائے یہ کہ نہیں، یہ نصارہ میں سے کسی کا واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے. کس ملک کا یہ واقعہ ہے؟ اس میں بھی مفسرین کے متعدد اقوال ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ واقعہ سچا ہے. قرآن نے جب بیان کر دیا اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا، پھر اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. شک وہی کر سکتا ہے جو صاحب ایمان نہ ہو، یا دوسرے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں شک وہی کر سکتا ہے جس کو تاریخ سے واقفیت نہ ہو. خیر، واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، کچھ جوان حضرات تھے جن کے ملک میں حکومت پہ جو قبضہ ہوا وہ قبضہ مشرکین کا ہو گیا،
اور ان مشرکوں نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے رعایا کو، اپنے ملک کے باشندوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف مبتلا ہو جائے۔ پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا اور بادشاہ نے زور زبردستی کے ساتھ بت پرستی پر مجبور کیا۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ملک کا غدار مانا جاتا اور اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا، اسے جان کی آبرتی۔ یہ مسئلہ تھا۔ کچھ جوان اٹھے اور وہ اپنے علاقے سے نکل کر ایک پہاڑ کے کھوہ میں، غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ غار اس انداز کا تھا کہ اتر سے اور جنوب دکن سے اس میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن راستے تنگ تھے، اندر کشادہ جگہ تھی۔ یہ نوجوان اندر گئے اور جانے کے بعد اندر سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور تقریباً 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ ان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ جاگتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی پیسے لے کر جائے، شہر سے کچھ خرید کے لائے۔ وہ کتنے دن تک سوئے یہ ان کو پتہ نہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے صبح میں سویا ہے اور شام میں ہم اٹھ گئے ہیں، 2-3 گھنٹے ہم سوئے ہوں گے، 4-5 گھنٹے، 6 گھنٹے سوئے ہوں گے ہم۔ خیر، ان میں سے ایک آدمی شہر جاتا ہے اور اپنے زمانے کا، جو ان کے زمانے کا سکہ تھا، جو کچھ پیسے انہوں نے لے رکھے تھے، رکھ رکھے تھے اپنے پاس، اسے لے کے وہ شہر میں جاتا ہے، غلے خریدتا ہے، کھانا خریدتا ہے، اور جب پیسے دیتا ہے تو دکان والا دیکھتا ہے کہ ارے یہ پیسہ تو بہت قدیم پیسہ ہے، آج کا پیسہ نہیں ہے۔ اس پیسے پر اس زمانے کے بادشاہ کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ان کی آنکھ کھلی اور یہ بیدار ہوئے۔ اس زمانے میں عیسائیت کا یا یہودیت کا، جس زمانے کے لوگ رہے ہوں، ان کی حکومت آ چکی تھی اور لوگ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ہنگامہ ہو گیا کہ یہ سکہ تو کس زمانے کا ہے، آخر یہ سکہ اسے ملا تو کیسے ملا؟ خیر، بات بادشاہ کے دربار تک پہنچتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، یہ پوری بات بتاتے ہیں، ایسی ایسی بات ہے۔ خیر، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اپنے ساتھیوں کے پاس۔ پھر وہاں وہ گئے اور جانے کے بعد پھر وہ سو گئے اور پھر کسی کو کچھ عطا پتہ نہیں چلا، سو گئے، نیند آ گئی، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کی آغوش میں لے لیا۔ اس غار کے کنارے پر، دروازے پر ان اشخاص کے نام لکھ دیے گئے کہ اشخاص اس میں ہیں یا اس میں تھے۔ وہ کون افراد تھے؟ قرآن کریم نے کہا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ جوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے۔ قرآن کریم نے خاص طور سے واقعہ بیان کیا ہے۔ جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسان جو ٹھانتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی ویسی بات نہیں، جب جوان نے ٹھان لیا ہے تو اس نے ایسے کام کیے کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک واقعہ ہے، تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے، آپ میں سے بہت سارے بچوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ محمد ثانی عثمانی کا واقعہ ہے، سن 852 ہجری کی بات ہے۔ اہل عرب نے قسطنطنیہ پر، جو آج قسطنطنیہ کا نیا نام استنبول ہے اور ترکی کی جو راجدھانی ہے، اہل عرب نے 6 دفعہ اس پہ حملے کیے ہیں، اور ہر مرتبہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس ملک کو، اس شہر کو فتح کر لیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ 7ویں دفعہ ایک نوجوان حملہ کرتا ہے، جانتے ہیں اس کی عمر کیا ہے؟ صرف 24 سال کا نوجوان ہے وہ، صرف 24 سال، 24 ایئرز۔
24 سال کا نوجوان ہے، وہ ٹھان لیتا ہے کہ ہمیں فتح کرنا ہے، لیکن فتح کرے تو کیسے کرے؟ اس قلعے تک جانے کے جو راستے ہیں وہ اصل میں سمندر کا راستہ ہے، پانی کا راستہ ہے، اور پانی کا جو راستہ قلعے تک پہنچتا ہے قسطنطنیہ کے دشمنوں نے اس راستے میں بڑی بڑی زنجیریں ڈال دی ہیں، بڑے بڑے لوہے ڈال دیے کہ کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ لیکن محمد ثانی عثمانی نے یہ ٹھان لیا کہ ہمیں فتح کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ راستہ پانی کا نہیں، بحری نہیں، بری راستہ اختیار کیا جائے گا۔ بری راستہ انتہائی دور کا راستہ تھا، انتہائی دور کا راستہ تھا، اور قسطنطنیہ والوں کو یہ پوری امید تھی کہ اہل عرب اگر حملہ کریں گے تو بحری راستے سے حملہ کریں گے، بری راستے سے حملہ نہیں کریں گے۔ بہت لمبا راستہ ہے، دور کا راستہ ہے، لیکن محمد ثانی عثمانی نے ٹھانا کہ نہیں، میں کر کے دکھاؤں گا۔ ایک دو نہیں، 70 کشتیاں اس نے خشکی پر چلا کر دکھا دیا۔ اس نے لکڑیاں کٹوائیں اور لکڑیاں بچھائی گئیں، اور لکڑیوں پر چربی ملے گئے، اور اس چربی پر کشتیوں کو رکھا گیا، اور پھر دونوں طرف سے 3 لاکھ فوج تھی، اس کو دونوں طرف سے فوج کو کھڑا کر دیا گیا، اور کشتی کو دھکا دیا جاتا تھا، اور وہ کشتی چربی پر اور لکڑی پر ہونے کی وجہ سے پھسلتی تھی، یہاں تک کہ 70 کشتیاں قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ گئی، جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور پھر اس طرح سن 852 ہجری میں قسطنطنیہ فتح ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے مختلف طرح کے افراد آتے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے قبضے میں وہ ہمیشہ ملک رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات اس ملک کے حکمرانی سچے پکے مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں، نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے، لیکن سن 852 ہجری کے بعد سے وہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے۔ کس نے فتح کیا اسے؟ 24 سال کے نوجوان محمد ثانی عثمانی نے اسے فتح کیا۔ جوانی بہت اہمیت کی حامل ہے، حدیث شریف میں ہے اور صاف صاف بیان کیا گیا ہے، لا يزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ کچھ استثناءات ہیں، ان استثناءات کو الگ رکھ کے عمومی اعتبار سے فرمایا کسی بندے کے قدم بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے ہیں، حتی یسأل عن 40، یہاں تک کہ ان لوگوں سے 4 سوالات نہ کر لی جائیں۔ ان 4 سوالات میں سے ایک سوال دوستو یہ ہے، ان عمر فیما افنا، آپ نے اپنی عمر کہاں گوائی ہے، اپنی عمر کس چیز میں آپ نے خرچ کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ان عمر فیما افنا کی جگہ پہ آیا ہے ان شباب فیما ابلا۔ ہمیں آپ کو جو بتانا ہے وہ ہمارا استدلال اسی لفظ سے ہے۔ بعض روایتوں میں ان شباب فیما افلا، آخر آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے؟ یا اللہ میدان حشر میں مخلوق کے سامنے جوانوں سے سوال کرے گا، ذرا یہ بتاؤ کہ تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، اور عمر میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں دریافت کرے گا۔ یہ جوانی بہت اہم دولت ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں ٹھان لینا چاہیے کہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے، ملک کے مفاد میں دکھانا ہے، ہمیں عوام کے مفاد میں دکھانا ہے، ہمیں دین و شریعت کے مفاد میں دکھانا ہے، ہمیں انسانیت کو ظلم و بربریت کے ننگے ناچ سے نکال کر ہمیں اسلام کی آفاقیت دکھانا ہے انہیں۔ جوانی میں جو آدمی ٹھان لیتا ہے وہ بہت کچھ کر گزرتا ہے، لیکن اگر جوانی کھیل میں گزر گئی، جوانی سوتے سوتے گزر گئی، جوانی دیکھتے دیکھتے گزر گئی، تو دوستو پھر بڑھاپے کی عمر میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کر پاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو جس عمر میں بھی چاہے کام لے سکتا ہے، لیکن جوانی کی عمر جو ہوتی ہے یہ عمر کے مراحل میں، زندگی کے مرحلوں میں
انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ چیز۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نوجوانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، یمن کا گورنر بنایا گیا، یمن کا قاضی بنایا گیا، انہیں داعی بنایا گیا، کارنامے انجام دیے، بہت کارنامے انجام دیے، صرف 36 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بعض لوگوں نے، بعض مورخین نے خلفائے راشدین میں سے 5واں خلیفہ راشد شمار کیا ہے، وہ بھی اپنے عمر کے زیادہ مراحل طے نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال کے آس پاس میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے محمد ابن قاسم ثقفی کے بارے میں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے محمد ثانی عثمانی کے بارے میں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے بارے میں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے حسن البنا شہید کے بارے میں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے اور بھی دیگر افراد کے بارے میں کہ وہ افراد تھے جنہوں نے پوری قوم کی رہنمائی کی ہے، جنہوں نے امت میں انقلاب کا کام کیا ہے، جنہوں نے پورے سماج کو بدل دیا ہے، اور ان کی عمر جن کے میں نے نام لیے، ان میں سے سب کے عمر 30 اور 45 سال کے درمیان تھے۔ چاہے وہ محدثین میں سے کسی کا نام میں نے لیا یا تاریخ ساز افراد میں سے کسی کا نام لیا، 30 سے لے کے 45-40 سال تک کے افراد تھے۔ یقیناً انقلاب لانے والے کم ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کی فکر، اس کے نظر، اس کے افکار و خیالات، اس کا جوش و جذبہ، اس کے فکر و نظر سے ایک فرد نہیں، پورا ملک اور پورا سماج بدل جایا کرتا ہے۔ آپ جو ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے اکثر افراد وہ ہیں جس کو عرف میں جوانی کے ایام کہے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا شروع میں کہ ماہر نفسیات جو متعین کریں، سائیکولوجی کے ماہرین اہل لغت جو متعین کریں، اس سے قطع نظر ہمارے سماج میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر تقریباً 40-41 سال کے لوگوں کو لوگ جوان ہی کہا کرتے ہیں۔ آپ سب بلکہ اکثر آپ میں سے اسی عمر کے درمیان میں ہیں۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے فکر کو، اپنے نظر کو ہمیں مہمیز دینا چاہیے، اور ہمیں یہ ٹھاننا چاہیے کہ چاہے وہ تصنیف و تالیف کے لائن سے ہو، چاہے وہ قوم کی قیادت اور رہبری کے لحاظ سے ہو، چاہے ملک کی حکومت اور سیاست کے لحاظ سے ہو، چاہے اصلاح کے لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، ہمیں اس ملک ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں انقلاب لانے کی نیت کرنی چاہیے۔ السعی منا والاتمام من اللہ۔ آپ نیت تو کیجئے، آپ قدم تو اٹھائیے، آگے اللہ کے بھروسے وہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اگر ہم کسی وجہ سے نہ پہنچ سکیں تو ہمیں ہماری نیت کی وجہ سے ثواب تو مل جائے گا، ہمیں ہماری نیت کی وجہ سے ان اولو العزم لوگوں میں اللہ کے نزدیک شمار تو کیا جائے گا جن کے درجات اور جن کے فضائل بہت سارے۔ حوصلہ رکھیے، جذبہ رکھیے، اپنے اندر امنگیں پیدا کیجئے، اور دنیا میں، زندگی میں کچھ کرنے کا ٹھان لیجئے۔ کرنے سے مراد اصلاحی کام کیجئے، دعوتی کام کیجئے، انقلابی کام کیجئے، وہ کام کیجئے جو انسانوں کے لیے، یا کہا جائے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے جو کام مفید ہو، بہتر ہو، اچھا ہو، جس کی وجہ سے ہمارے درجات بھی آخرت میں بلند ہو، اور دنیا میں بھی امن و سکون کا ماحول پیدا ہو، اور ظلم و بربریت کا راج اور اس کی حکومت ختم ہو۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے عمر کے مراحل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور کچھ کر گزرنے کا ہمارے اندر اللہ تعالی حوصلہ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔